اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ۔ ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا آج سبق نمبر 94 ہے، 94، 8واں پارہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 سے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ مالک ارشاد فرماتا ہے، ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا پالنے والا اللہ ہے، جس نے الذی خلق السماوات والارض، پیدا فرمائے آسمان اور زمین، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے۔ ویسے وہ اگر چاہتا تو کن فرما کر بھی یکدم سب کو پیدا کر دیتا، لیکن اس نے ہمیں سبق دیا ہے کہ کاموں میں تدریج یہ بہتر ہے، آہستہ آہستہ یہ کام کیے جائیں۔ اور 6 دن جو فرمایا تو یہ دن نہیں تھے، کیونکہ دن نام ہے سورج کے اوپر رہنے کا، اور رات نام ہے سورج کے غروب ہونے کا، گم ہونے کا۔ تو اس وقت جب آسمان نہیں تھے، زمین نہیں تھی، تو سورج بھی نہیں تھا، چاند بھی نہیں تھا، تو یہ رات اور دن جو موجودہ ہیں یہ تو نہیں ہو سکتے۔ تو وہ یہ رات اور دن کون سے ہیں؟ ایک جگہ مالک نے ارشاد فرمایا ہے، تمہارے رب کے ہاں ایک دن کی مقدار وہ ہے جو تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو یعنی 6000 سال جتنے وقت میں اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ آسمان بن گئے، زمین بن گئی، ثم استویٰ علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ یہ عرش پر استوا فرمایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، بس جو بزرگوں نے فرمایا ہے وہ یہی ہے، یہ لفظ حق ہیں کہ اللہ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اور استوا کا معنی کہ لفظی معنی تو ہوتا ہے نا، کھڑا ہونا، سیدھا ہونا، لیکن یہاں وہ مراد نہیں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے، اور اس پر بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے رات کے ساتھ دن کو، اور دن کے ذریعے رات کو۔ دیکھو اس وقت دن ہے نا، دن آہستہ آہستہ گزر رہا ہے، پھر آ جائے گی رات، رات دن کو کور کر لے گی، ڈھانپ لے گی، اور پھر دن اس کے پیچھے تیزی سے چلتا آ رہا ہے، تیزی سے۔ رات دن کے پیچھے تیزی سے چلتی آ رہی ہے، اور دن رات کے پیچھے تیزی سے یطلبہ حثیثا، یہ اس کو طلب کرتا ہے بڑی تیزی سے۔ والشمس والقمر والنجوم،
سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، تاروں کو پیدا کیا، مسخرات بامرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے حکم سے مسخر کی گئی ہیں، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ الا، سن لو، لہ الخلق، یہ پیدا کرنا بھی اسی کے لیے ہے، وہی پیدا کرتا ہے، والامر، اور امر بھی اسی کے لیے ہے، حکم بھی وہی دیتا ہے، امر بھی وہی فرماتا ہے۔ صوفیاء یہاں ایک اور بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عرش سے اوپر اوپر عالم امر ہے اور نیچے نیچے عالم خلق ہے۔ یہ جو صوفیاء تصوف میں لطائف کی تعلیم دیتے ہیں تو ان لطائف کا تعلق عالم امر سے ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ، بڑی عظمتوں والا ہے اللہ، جو عالمین کا رب ہے، سارے جہانوں کا وہی پالنے والا ہے، خواہ عالم خلق ہو خواہ عالم امر ہو۔ جب سارا کچھ اسی کا ہے تو پھر دعا بھی تو اسی سے مانگنی چاہیے نا، دعا کسی اور سے نہیں مانگنی چاہیے۔ ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو۔ جب تم دعا مانگو تو تمہارے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، تضرع، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے، وخفیہ، اور چپکے چپکے، کسی کو پتہ نہ چلے، اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ یہ بلند آواز سے دعا مانگنا ہم اس سے منع نہیں کرتے، لیکن اس میں ریاکاری کا دخل ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جن کا نفس مرا ہوا ہو اور وہ اللہ کی قربت کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہوں، وہ اونچا بھی بولیں تو ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو رستہ دکھا رہا ہوں، ان کے ذہن میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ لیکن بالعموم اونچا اونچا یہ کرنے سے نا ریاکاری آ جاتی ہے۔ فرمایا دو کوالٹیاں ہونی چاہیے، آگے بھی آ رہی ہیں دو کوالٹیاں، کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو چپکے چپکے اور گڑ گڑا کر۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ بھی کرنا ہے چپکے چپکے اور گڑ گڑا کے، یہ نہیں کہ دعا مانگی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں توجہ کسی اور طرف ہے، نہیں، پوری توجہ سے دعا مانگنی ہے اور پھر اپنی حد میں رہ کر دعا مانگنی ہے۔ دعا میں کسی کا برا نہیں مانگنا، دعا میں وہ چیز نہیں مانگنی جو حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ مثلا بندہ دعا مانگے، یا اللہ مجھے نبی پاک والا درجہ عطا کر دے، یا اللہ مجھے موسیٰ علیہ السلام والا درجہ عطا کر دے، یہ دعا نہیں مانگنی ہے، تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو، کیونکہ وہ درجہ تو کسی کو مل نہیں سکتا ہے۔ مثلا بندہ دعا مانگتا ہے
یا اللہ میں ہمیشہ ہی زندہ رہوں، ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے تو کوئی نہیں آیا، تو اس طرح کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد مت کرو اس کے سنورنے کے بعد۔ جب زمین سنور جائے تو اس کو خراب مت کرو۔ یہ دل بھی ایک زمین ہے، کلمہ طیبہ کی وجہ سے یہ سنورا، اب اس کے اندر نفاق کا بیج نہ ڈالنا، اس کی اصلاح کے بعد اس کو خراب مت کرنا۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، میں نے کہا تھا نا دو چیزیں آگے بھی آ رہی ہیں، اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا مانگو، لیکن یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے، خوفاً اللہ کی پکڑ کا خوف، ڈرتے ہوئے وطمعا، اور اللہ کی رحمت کا لالچ کرتے ہوئے، خوف کے ذریعے اور طمع کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے نا کہ اللہ نے صرف ایک بندے کو بخشنا ہے تو میرے اندر طمع پیدا ہوگی کہ ہو سکتا ہے وہ میں ہی ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو جائے نا کہ اللہ نے سب کو بخشنا ہے، صرف ایک کو رگڑنا ہے، ایک کو عذاب دینا ہے، تو میں ڈروں گا کہیں میں نہ وہ ہوں۔ اس لیے ایمان کس کا نام ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے، کہ اللہ کی پکڑ کا، اس کی بے نیازی سے بندہ ڈرے بھی اور اس کی رحمت جو ہے اس کی طمع بھی کرے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت جو ہے یہ احسان کرنے والوں کے قریب ہے، جو کسی کا بھلا سوچتے ہیں، احسان کرتے ہیں، ان کے قریب ہے، ان مومنوں کے قریب ہے اللہ کی رحمت۔ اب یہ قرآن ہے کہ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے، اور اللہ کی رحمت ہیں کون؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کی سب سے بڑی رحمت جو ہیں وہ تو سرکار ہیں۔ وہ آپ نے منطق میں پڑھا ہوگا نا، ایک ہوتا ہے صغرا، ایک ہوتا ہے کبرا، ایک ہوتی ہے حد اوسط۔ حد اوسط کو گرا دو تو نتیجہ نکل آتا ہے، یہ پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے۔ اب اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے، تو یہ ہو گئی صغرا۔ کبرا کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام اللہ کی رحمت ہیں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ نبی کریم علیہ السلام محسنین کے قریب ہیں، دور نہیں ہیں۔ حضرت معاذ والی حدیث کو یاد کرو، وہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی۔ آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا نا، آئندہ سال تو آئے گا، تیری ہماری ملاقات نہیں ہوگی، ہماری قبر انور پر تو آئے گا۔ تو وہ رونے لگ گئے سرکار کی جدائی اور فراق کی وجہ سے۔ تو سرکار نے فرمایا نا فکر نہ کر، اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي، میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے المتقون، یہ محسنین، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی کی دولت اختیار کرنے والے۔ من کانو، جو بھی ہوں، عربی ہوں، اجمی ہوں، پاکستانی ہوں، ہندوستانی ہوں، جو بھی ہوں، ہے سو کانو، جہاں بھی ہوں، جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں، کالا ہے، گورا ہے، چٹا ہے، لال ہے، پیلا ہے، جو بھی ہے سو کانو، جہاں کا بھی ہے۔
تو نبی کریم علیہ السلام اللہ کی رحمت ہیں اور وہ مومنوں کے قریب ہیں۔ جب تک تم سرکار کو اپنے قریب نہیں محسوس کرو گے تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوگی۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو اس حال میں کہ وہ بشارت دیتی ہیں اس کی رحمت سے پہلے۔ بارش اس کی رحمت ہے، یہ بھی رحمت ہے، اللہ کی رحمتیں تو بے شمار ہیں نا۔ بارش آنے سے پہلے ہوا نہیں چلتی، ہے ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری ہوا، یہ ہوا خوشخبری دیتی ہے کہ بس آ رہی ہے بارش، بارش آ رہی۔ بارش سے پہلے اللہ ہوا بھیجتا ہے جو بشارت دینے والی ہوتی ہے۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب یہ ہوائیں اٹھائیں سحاباً بادلوں کو، ثقالاً بھاری بادلوں کو، سقناہ لبلد میت، تو ہم اس بادل کو چلاتے ہیں کسی مردہ شہر، مردہ زمین کی طرف۔ وہ زمین جو بنجر ہے، جس میں کچھ نہیں اگا ہوا، مردہ ہے زمین۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم اس سے اتارتے ہیں پانی، بادلوں سے پانی اتارتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر پانی کے ذریعے ہم نکالتے ہیں مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے پھل، ہر قسم کے پھلوں میں سے ہم نکالتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، ایسے ہی ہم نکالیں گے زمین سے مردوں کو۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ یہ دیکھو نا، زمین ہوتی ہے نا بنجر، جب بارش آتی ہے تو بارش کی وجہ سے وہ جو زمین کے اندر بیج وغیرہ تم نے ڈالے ہوتے ہیں وہ پھل پھل دینے لگتے ہیں، ہریالی ہو جاتی ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں بیجا بیجا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے دیکھو مردہ زمین سے ہم نے نکالے ہیں نا، اسی طرح تم بھی مردہ ہو جاؤ گے۔ مردہ ہو جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش آئے گی تو جس طرح زمین سے پیداوار اگتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو پیدا فرمائے گا دوبارہ۔ والبلد الطیب، اور یہ جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے، یخرج نباتہ، نکلتی ہے اس کی پیداوار۔ جو اچھی زمین ہوتی ہے بارش آ جانے کے بعد اس کی پیداوار نکلتی ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے اذن سے۔ وَالَّذِي خَبُثَ، اور وہ زمین جو نکمی ہوتی ہے، ناکارہ ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، تھوڑا سا نکلے گا وہ بھی جھاڑ جھنکار۔ تو جو بنجر زمین ہوتی ہے، نکمی زمین ہوتی ہے، اس سے کچھ نہیں نکلتا سوائے جھاڑ جھنکار کے۔ اور جو اچھی زمین ہوتی ہے اس سے کیا نکلتا ہے؟ ہر طرح کی پیداوار نکلتی ہے۔ اسی طرح اللہ سمجھا رہے ہیں، قرآن ایک رحمت کی بارش ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو اس کو اچھی زمین والے بھی سنتے ہیں اور نکمی زمین والے بھی سنتے ہیں۔ وہ دل بھی سنتے ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے معمور ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہیں۔ جب ان دلوں پر اللہ کی رحمت برستی ہے، قرآن کی نعمت برستی ہے، تو واہ واہ، قرآن سن کے زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور جو نکمے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر نہ اللہ کا خوف ہے، نہ خدا تعالیٰ کی رحمت کی طمع ہے، نہ نبی کریم علیہ السلام کا حیا ہے، تو قرآن سنتے ہیں۔ بارش وہی ہے
لیکن جب وہ قرآن سنتی ہیں زمینیں تو وہاں سے کچھ نہیں اگتا۔ تو یہاں زمین سے مراد بندے کا دل بھی صوفیاء کرام نے لیا ہے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، بار بار انداز بدل بدل کے بیان کرتے ہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ لقوم یشکرون، ان کے لیے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ یہ قرآن نازل ہی ان لوگوں کے لیے، فائدہ اس قرآن سے کون اٹھاتے ہیں؟ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب شکر کیا ہے؟ اللہ نے کوئی نعمت دی تو خوش ہو گئے، یا اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے۔ اللہ نے کان دیے، اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کرو۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ صحت اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ساری نعمتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت کون سی ہیں؟ سرکار۔ تو سرکار کی تشریف آوری پر تم اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کیا کرو۔ میں تو حیران ہوں، یہ میلاد شریف پر اعتراض کرنے والے، کیا ان کو قرآن کی ذرا بھی سمجھ نہیں؟ کیا سرکار اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے سرکار۔ تو سرکار کی اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ قرآن کے حکم کی تعمیل ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب سلسلہ شروع ہوتا ہے قصص کا، واقعات کا، قصوں کا۔ اور یہ قصص یہ یہاں بھی ہیں، سورہ ہود میں بھی ہیں، آگے چل کر نا کئی صورتوں کے اندر یہ واقعات ہیں۔ تو انشاءاللہ جہاں جہاں کا موقع آئے گا وہاں وہاں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، پھر فرمایا اے میری قوم، یا قوم اصل میں تھا یا قومی، اے میری قوم۔ تو یا جو ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی الہ اس کے علاوہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ تو الہ کا معنی ہے لائق عبادت، اور واقعی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ کیوں؟ لائق عبادت تو وہی ہے نا جو کسی وقت کسی کا محتاج نہ بنے، کبھی بھی محتاج نہ بنے، اور ہر کسی کی ضرورت پورا کر سکتا ہو۔ تو بھئی صرف اللہ ہی ہے جو کبھی کسی حالت میں کسی کا محتاج نہیں بنتا، اور اللہ وہ ہے جو ہر کسی کی حاجت کو پورا کر سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کمی بھی کوئی نہیں آتی۔ فرمایا اے اللہ کی عبادت کیا کرو جو تمہارا سچا معبود ہے۔ اگر تم نے اللہ کو نہ مانا، انی اخاف علیکم، تو بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ مجھے ڈر ہے کہیں وہ دن نہ آ جائے جو بہت بڑا ہوگا، عظمتوں والا دن ہوگا۔ یہ یوم عظیم سے کیا مراد ہے؟ یا تو یوم قیامت مراد ہے، میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن نہ تمہیں پھر بڑا عذاب ہوگا، یا اس سے مراد وہ دن ہے جس دن تم پر طوفان آئے گا۔ تو پانی کا عذاب آئے گا نا، طوفان آئے گا، تم سب اس میں غرق ہو جاؤ گے۔ مجھے اس دن کے عذاب سے تمہارے بارے بڑا ڈر لگتا ہے۔ قال الملأ من قومہ، کہا اس کی قوم کے سرداروں نے، مالا کہتے ہیں سردار، انا لنراک فی ضلال مبین، اور جا
بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، تو آپ گمراہ ہے۔ قال فرمایا یا قوم لیس بی ضلالہ، اب مجھے گمراہی نہیں ہے، میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تم تک پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے۔ یہ نبی اعلان کر رہا ہے کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کو ہرگز علم میں اپنے برابر نہیں سمجھنا چاہیے، نبیوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم عطا فرماتا ہے جو قوم کو نہیں ہوتا۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تمہیں اسی بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے ایک ذکر، علی رجل منکم، تمہیں میں سے ایک فرد پر، تمہیں میں سے ایک بندے پر اللہ کی طرف سے ذکر نازل ہو گیا ہے، لِیُنذِرَکُم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ یہ ذکر اللہ کی طرف سے تم پر کیوں نازل ہوا ہے؟ تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا، اور اس لیے بھی تاکہ اس مرسل، اس نبی کی زبان سے سن کر تم ڈرو بھی، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ یہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے عظمت والے نبی ہیں، انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ہیں پہلے آدم علیہ السلام، اور باقی کی جتنی اولاد ہے یہ ساری کی ساری نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، تو یہ باقی سارے غرق ہو گئے تھے، تو جو موجود ہیں ان کے لیے آدم ثانی کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اور دوسرا، نوح علیہ السلام کو سب سے پہلا رسول کہا گیا ہے۔ اول الرسل کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اور اول الانبیاء کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا حضرت نوح کو، فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے بچا لیا ان کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، جو نبی کے ساتھی تھے، فی الفلک، کشتی کے اندر۔ کشتی بنائی گئی تھی نا، اس کی تفصیل سورۃ ہود میں آئے گی 12ویں پارے میں۔ تو اللہ نے جو کشتی میں ان کے ساتھی تھے نا ان کو بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ اندھا گروپ تھا، قوم تھی اندھی۔ اب دیکھو اسی واقعہ سے سبق حاصل کرو۔ بیٹے تم کسی معمولی مشن پر نہیں ہو، تم معمولی منصب پر فائز نہیں کیے جا رہے، یہ تم اللہ کے دین کے خادم بن رہے ہو، تو اللہ کے دین کے خادم ہی بنو، سستیاں وستیاں چھوڑو، اللہ کے دین کے خادم بنو۔ دیکھو اللہ کو دین پیارا کتنا ہے، 950 سال کی تبلیغ کے بعد 80 کے قریب مومن تھے، بس 80 کے قریب لوگ ایمان لائے 950 سال کی تبلیغ کے بعد۔ تو اب اللہ کو دین کتنا پیارا ہے، دین بچانے کے لیے اگر باقی دنیا غرق بھی کرنی پڑے تو اللہ کو پرواہ نہیں، اللہ کو فکر ہے تو ان کی، اللہ کو پرواہ ہے تو کن کی؟
جو اس کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ آپ خود بھی جھکنے والے بنو اور ایسے بنو کہ آگے لوگوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی ترغیب دو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ لفظ بھائی سنتے ہی یرک نہیں جانا چاہیے۔ یہ بھائی ہوتے ہیں 3 قسم کے۔ ایک ہوتے ہیں ماں باپ کی طرف سے بھائی، یہ وراثت میں بھی حقدار بنتے ہیں۔ اور ایک ہوتے ہیں ایمانی بھائی، جس طرح میں اور آپ ہیں، ہم کیا ہیں؟ ایمانی بھائی۔ اور ایک ہوتے ہیں قومی بھائی، برادری، اے میرا گجر بھرا ہے جی، اے میرا رائی بھرا ہے جی، اے راجپوت بھرا ہے جی، یہ کہتے ہیں نا۔ یہ برادری والے، یہ ایک ہی وطن میں رہنے والے، یہ بھی بھائی ہوتے ہیں علاقائی، وطنی بھائی۔ اور ان سب بھائیوں میں سے کون سے بھائی کا درجہ اونچا ہے؟ جو ایمانی بھائی ہے۔ ایمانی بھائی جو ہیں ان کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ تو ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی کہا گیا، کس لیے؟ کہ یہ ان کی وطن کے تھے نا، ان کی قوم کے تھے، تو برادری کے ہونے کی وجہ سے ان کو بھائی کہا گیا، وگرنہ سگے بھائی نہیں تھے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اچھا، یہاں سے یہ پتہ چلا، یہ جو ہمارے ملک کے اندر ہندو رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، ملحد رہتے ہیں، یہ ہمارے ایمانی بھائی نہیں ہیں۔ ان کو کون سا بھائی کہا جائے گا؟ وطنی بھائی، وطنی بھائی۔ پاکستانی، وہ بھی پاکستانی، ہم بھی پاکستانی۔ اب ہندوستان میں جو لوگ رہتے ہیں مسلمان، وہ ہمارے وطنی بھائی نہیں ہیں، لیکن ایمانی بھائی ہیں۔ وہ ہندوستان والے، سعودیہ والے، ایران والے، جتنے مسلمان ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ ہمارے ایمانی بھائی ہیں۔ تو اصل رشتہ ہے ایمان کا۔ تو پاکستان میں بھی بات کن کی چلے گی؟ ایمانی بھائیوں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان پر پاکستان بنایا گیا ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا اے میری قوم، عبادت کرو تم اللہ کی کہ جس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں۔ افلا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں ہے؟ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا سرداروں نے، کون سردار؟ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم میں سے جو سردار تھے نا کافر، انہوں نے کہا۔ اچھا، یہ جو عاد ہے نا، اس کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عادن الاولا۔ انا لنراک فی سفاہۃ، بے شک ہم تمہیں بیوقوفی میں دیکھتے ہیں، ہم تو تمہیں نرا بیوقوف سمجھتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ تو جھوٹا ہے، جھوٹوں میں سے ہے۔ قال یا قوم لیس بی سفاہہ، فرمایا ہے میری قوم، مجھے بیوقوفی نہیں ہے، میں بیوقوف نہیں ہوں۔ تو پھر کون ہوں؟ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ پتہ چلا جو رسول ہوتا ہے وہ نہ بیوقوف ہوتا ہے نہ گمراہ ہوتا ہے، عقل کے اعلیٰ معیار پر پورا اترتا ہے، عقل کے اعلیٰ معیار پر۔ اور مرزا قادیانی وغیرہ تو بیوقوف لوگ تھے، یہ کہاں سے نبی اور رسول بنیں گے؟ ابلغکم رسالات ربی،
میں تو تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں ہوں تمہارا خیر خواہ اور امین ہوں۔ امین کا معنی امانت دار، معتمد، جس پر اعتبار کیا جائے کہ ڈنڈی نہیں مارے گا، میں وہ ہوں۔ اَوَعَجِبْتُمْ، کیا تمہیں اس بات کا تعجب لگا ہے، ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کہ آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے ذکر تم میں سے ایسے بندے پر جو تمہیں ڈرائے۔ کیا تمہیں اس بات کا فکر ہے، اس بات کا تعجب ہے؟ وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، جب اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا تھا، نائب بنایا تھا، من بعد قوم نوح، نوح کی قوم کے بعد، نوح کی قوم کے بعد تم نائب بنے تھے، اس زمین کے وارث تم بنے تھے۔ وزادکم فی الخلق بسطہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑھایا پیدائش میں، بسطہ ہے خوب پھیلانا۔ اللہ نے تمہیں بہت بڑے جسم دیے تھے۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، انہوں نے کہا، وہ جو سردار تھے، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اس کی عبادت کریں جو اکیلا ہے، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور تڑیاں نہ لگا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو لے آ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، ان كنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ فرماتے تھے نا تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تو انہوں نے کہا تڑیاں نہ لے عذاب، اساں کوئی نہیں مننا۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس، فرمایا بے شک تم پر لازم ہو گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے عذاب۔ رجس کا معنی یہاں کیا ہے، عذاب، وغضب، اور اللہ کا غضب تم پر آئے۔ اتجادلون فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اور کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو ان ناموں کے بارے میں جو نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے تھے، بنا لیے نام۔ نام ہی نام ہیں، وہ چیز کوئی نہیں۔ مثلاً یہ مکے والوں کی طرف دیکھو، انہوں نے کہا جی یہ معبود ہے حبول، نام معبود کا دیا، حقیقت میں ہے معبود نہیں۔ اور کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو نام تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں؟ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، آ گیا عذاب تمہارے اوپر۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، تو بچا لیا ہم نے اس کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، اپنی رحمت کے ساتھ۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے کاٹ ڈالی دمیں ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ یہاں دم سے مراد جڑ ہے، ہم نے جڑوں ختم کر دیتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن نہیں تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اب ایک اور نبی کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اور سمود کی طرف ہم نے انہی کے بھائی حضرت صالح کو بھیجا۔
یہاں بھی بھائی سے مراد کون سا بھائی ہے؟ قومی بھائی، ایک ہی قوم کے تھے نا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ جو قوم سمود ہے نا، ان کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ عاد اولا وہ ہیں پہلے، اور یہ عاد ثانیہ کہلواتے ہیں۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی، کھلا معجزہ آ گیا ہے۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے بطور معجزہ آئی ہے۔ یہ جو اللہ کی اونٹنی ہے نا، یہ بطور معجزہ ہے۔ اب تم نے کرنا کیا؟ فذروھا، اس کو چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کہو۔ تأکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں سے کھاتی رہے، جہاں سے جی چاہے، جس کھیت میں جی چاہے گھس جائے، کھائے، تم نے اسے کچھ نہیں کہنا۔ ایک دن یہ پانی کے چشمے سے پیے گی، تم نے اس دن پانی کے چشمے کے قریب نہیں جانا۔ اس کا دودھ دوہو، تو جتنا وہ پانی پیتے تھے نا، اتنا ہی دودھ اس اونٹنی سے نکلتا تھا۔ ان کے لیے پورے دن کے لیے کافی ہوتا تھا، پوری قوم کے لیے۔ فرمایا یہ بطور معجزہ آئی ہے تمہارے پاس۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، خبردار بری نیت سے اسے ہاتھ بھی نہ لگانا، اسے مارنا، اسے قتل کرنا تو درکنار، بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر پکڑ لے گا تم کو دردناک عذاب۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، جب اللہ نے تم کو نائب بنایا، خلیفہ بنایا، مِن بَعْدِ عَادٍ، قوم عاد کے بعد۔ پتہ چلا یہ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کے بعد تھے۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں ٹھکانہ بخشا زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تو جو زمین کا ہموار علاقہ ہے وہاں تم بناتے ہو محل، بناتے ہو اس کی نرم جگہ سے تم محل۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور جو پہاڑ ہیں نا، ان کو تراش تراش کے تم اپنے رہنے کے لیے گھر بناتے ہو۔ زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو، اور پہاڑوں میں رہنے کے لیے موسم کے اعتبار سے تو تم وہاں گھر بناتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، تو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فسادی بن کے نہ رہو۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، تو ان کی قوم میں سے جو بڑے بڑے متکبر سردار تھے نا، انہوں نے کہا، لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، ان لوگوں میں سے جو کمزور تھے، غریبڑے تھے، جو ایمان لے آ چکے تھے، ان سے کہا، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، اور کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ یہ صالح اپنے رب کی طرف سے رسول بن کے آیا ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا، انا بما ارسل بہ مؤمنون، بے شک جس چیز کے ساتھ یہ صالح بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ صالح پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو چیز یہ لے کر آیا ہے اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، تو کہا متکبروں نے، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ تو ان شرارتیوں نے کہا، کیا کیا؟ تفصیل آگے آئے گی۔ فعقروا الناقۃ،
9 بندے تھے شرارتی، وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے مشورہ کیا۔ تو ایک بندہ جس کا نام قدار بتایا جاتا ہے، اس نے آگے بڑھ کے یہ اونٹنی جو ہیں اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، اس کو ذبح کر دیا، اس اونٹنی کو۔ وہ ایک تھا قتل کرنے والا، لیکن باقی راضی تھے نا، اس لیے جمع کا صیغہ بولا گیا، سارے اس کام پر راضی تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو، علی پہلی قوموں میں سب سے بدبخت وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، اس کو ذبح کیا تھا، اور میری امت میں سب سے بدبخت وہ ہوگا جو تیری کن پٹی پر یوں تلوار سے وار کرے گا اور تیرے خون سے تیری داڑھی لال ہو جائے گی۔ تو حضرت علی کا قاتل اس امت کا سب سے بدبخت انسان قرار پایا ہے۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، تو ان متکبروں نے ذبح کر دیا اونٹنی کو۔ جمع کا صیغہ کیوں؟ وہ راضی تھے نا اس فعل پر۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، سرکشی کی۔ وَقَالُوا، اور پھر کہنے لگے، یا صالح، اے صالح، ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، جے تو سچا رسول ہے تو لے آ عذاب، اسا وڑ دیتا ہی اینوں جنوں تو اللہ دی نشانی کہنا سیں۔ فتولا عنہم، پھر آپ نے ان سے منہ، فاخذتہم الرجفۃ، تو انہیں زلزلے نے آن کے پکڑ لیا، زلزلے نے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، جب زلزلہ ختم ہوا تو وہ اپنے گھروں میں نا اوندے پڑے ہوئے تھے، کوئی جان شان نہیں تھی، مر مرا گئے تھے۔ یہ اللہ کا ان پر عذاب آیا تھا۔ فتولا عنہم، دھیان سے سننا اس کو، فتولا عنہم، یہ جو مرے ہوئے تھے نا، ان سے منہ موڑا، وقالا، اور فرمایا، یا قوم، اوے میری قوم۔ اب کن کو خطاب ہو رہا ہے؟ ان مرے ہوئوں کو، مرے ہوئوں کو اللہ کا نبی پکار رہا ہے، خطاب کر رہا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مرے ہوئوں کو بلانا نہیں چاہیے، ان کو پکارنا نہیں چاہیے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے نبی نے پکارا تھا۔ دیکھو بدر کے میدان میں کافر بڑے بڑے جو قتل ہوئے تھے 70 کے قریب، ان میں سے چند کو سرکار نے فرمایا ان کو اس کنویں کے اندر ڈال دو۔ ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرا دن آیا تو سرکار نے فرمایا میری سواری تیار کرو۔ سواری تیار کی گئی، سرکار اس کنویں پر تشریف لے آئے۔ اوے ابو جاللہ، اوے فلانیاں، میرے رب نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، تو انال بھی وعدہ پورا ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر فاروق سوچ رہے تھے سرکار مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، یہ تو سنتے ہی نہیں۔ تو عرض کی آقا یہ تو مردے ہیں، جانیں نکل گئی ہیں، یہ تو سنتے ہی نہیں، کلام تو ان سے کیا جاتا ہے جو سنتے ہوں۔ تو فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم، اے عمر جتنی بات تو میری سن رہا ہے نا اتنی یہ بھی سن رہے ہیں، لیکن ایک فرق ہے، ولاکن لا یجیبون، یہ جواب نہیں دے سکتے۔ پتہ چلا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مردے سنتے ہی نہیں ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو سنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمارے کان ہیں، ہم میں سے جو بہرا ہو جائے اللہ اس کو نہیں سنانا چاہتا تو اب وہ سنتا ہے؟ نہیں سنتا۔ تو اسی طرح جو مردے ہیں ان کو بھی اللہ ہی سناتا ہے، تو اللہ کے سنانے سے وہ سنتے ہیں۔ وقال یا قوم، اور فرمایا میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اور میں نے تو تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا۔
वनसहत लकुम, और मैंने तुम्हें नसीहत कर दी थी, तुम्हारा भला चाहा था। ये नसीहा का माना क्या होता है? खैर खाही, वफा, भला चाहना। वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासिहीन, लेकिन तुमको तो नसीहत करने वाले अच्छे ही नहीं लगते थे, पसंद ही नहीं आते थे। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही, और लूत का भी जिक्र करो। और लूत को, या हमने लूत को, अरसलना लूता, हमने लूत को भेजा। इज़ क़ाल लिक़ौमिही, जब हज़रत लूत ने अपनी कौम से कहा, अतअतून अल-फ़ाहिशता, क्या तुम बेहयाई का काम करते हो? मा सबक़कुम बिहा, जिसको तुमसे पहले किसी ने नहीं किया। मिन अहदिन, किसी ने, मिनल आलमीन, सारे जानों में। वो क्या करते थे? छोटे छोटे खूबसूरत छोकरों के साथ बदफेली करते थे, लड़कों के साथ। अपनी बीवियां घरों में होती थीं, उनको कुछ नहीं कहते थे। तो ये उनका गुनाह था। चूँकि पहले लिवातत के मुजरिम वो हैं, इसलिए अब दुनिया में जो भी लिवातत करता है उसका गुनाह उनको भी होता है। इन्नकुम लतअतून अर्रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसा, और बेशक तुम तो मर्दों के पास आनकर शहवत पूरी करते हो औरतों को छोड़कर। बल अंतुम कौमुम मुसरिफून, बल्कि तुम तो हो ही कौम हद से बढ़ने वाले, ज़्यादती करने वाले। वमा काना जवाब कौमिही, और उनकी कौम का जवाब नहीं था। इल्ला अन क़ालू, मगर ये कि उन्होंने कहा, अखरिजूहुम मिन क़रियतिकुम, ओए अपने पिंड चो कड्डो लूत नो, निकालो इनको अपनी बस्ती से। इन्नहुम उनासुन यततहरून, बेशक ये लोग हैं जो बड़े पाकीज़ा बनते फिरते हैं, पाकीज़गी चाहते हैं, कड्डो इन्हों। फ़अनजयनाहु व अहलह, फिर हमने उनको नजात दी और उनके मानने वालों को भी। इल्ला इम्रअतह, सिवाय उसकी औरत के। अब देखिए यहाँ अहल किसको कहा जा रहा है? मानने वालों को, मानने वालों को। बीवी तो घर वाली थी, उसका इस्तिस्ना कर दिया गया, उसको नहीं बचाया हमने, बल्कि जो जो लूत को मानने वाले थे हमने उनको बचाया। पता ये चला, एक होती हैं जज्बाती बातें, हमारे वाइज़ीन जज्बात में आके अहले बैत अतहार की शान में जो जी चाहे कह जाते हैं, और वही फिर लोगों को सुनने वालों का ईमान बन जाता है। कुरान अहल और आल ये मानने वालों को भी कह रहा है। आल के, अहल के कई माने हैं। एक है खून रसूल, ये भी आल हैं, ये भी अहले बैत हैं। और एक हैं हम गुलाम नौकर, हम भी सरकार की आल हैं। ये नहीं कि हम कुछ नहीं, नहीं, सरकार की ग़ुलामी इख्तियार की तो क्या अल्लाह हमें नवाजेगा नहीं? अल्लाह नवाजता है हमें, अल्लाह हम पर करम फरमाएगा, करम फरमा रहा है, और दीन के सदक़े करम अल्लाह फरमाएगा आगे भी। तो भी ये जो आल है ना, ये ग़ुलामों वर्करों के लिए भी लफ्ज़ आता है। ये जो दुरूद शरीफ पढ़ते हो ना नमाज के अंदर, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, या अल्लाह महबूब अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमा, व अला आले मुहम्मद, और उन पर भी रहमत नाजिल फरमा जो तेरे महबूब की पार्टी में शामिल हो गए, जिन्होंने तेरे महबूब का दामन पकड़ लिया। अब बात याद रखना, हो खून रसूल
ہو سید، لیکن نبی پاک کی پارٹی نہ بنے ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا۔ کیا لگتا ہے ہمارا؟ کچھ بھی نہیں لگتا۔ سرکار کوئی برادری پالنے آئے تھے؟ سرکار تو ساری کائنات کے لیے آئے تھے نا۔ اگر صرف برادری کی بات ہوتی تو ابو لہب تو سکا چچا تھا، اس کے خلاف صورت کیوں نازل ہوتی؟ اور بلال تو کچھ لگتا ہی نہیں تھا، صہیب تو کچھ لگتا ہی نہیں تھا، برادری تو تھی نہیں، سلمان تو کچھ لگتا ہی نہیں تھا، لیکن چونکہ سرکار کے لڑ لگ گئے، سرکار کے غلام بن گئے، تو ہمارے سر کے تاج بن گئے۔ آج جو سید کہلائے اور ابو بکر صدیق کو کافر کہے، ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ اور جو موچی ہو، مسلی ہو، کسی برادری کا بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ سرکار کی پارٹی میں ہے، سرکار کے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو اس کو اپنے سر کا تاج سمجھو، کیونکہ مرکز کون ہے؟ سرکار۔ سرکار جو دین دیکھو نا، حضرت نوح علیہ السلام نے کن چیزوں کو منوایا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے کن چیزوں کو منوایا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کن چیزوں کو فرمایا مجھے بھی مانو، اور جو میں پیغام اللہ کا لے کر آیا ہوں ان کو بھی مانو۔ وَأُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم تک اللہ کے پیغامات پہنچاؤں۔ تو جو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اللہ کے پیغام کو مانتا ہے، وہ ہمارے سر کا تاج بنتا ہے۔ دیکھو حضرت عمر تھوڑی شان ہے ان کی، بہت بڑی شان ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں۔ وَآتَاكَ سیدنا بلالا، اور انہوں نے ہمارے سید، ہمارے سردار حضرت بلال کو خرید کے آزاد کیا تھا۔ ابو بکر بھی سید ہیں، بلال بھی سید ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں نبی کریم علیہ السلام کی غلامی اور سرکار کے دین کے پرچارک بنے تھے۔ کانت من الغابرین، جو حضرت لوط علیہ السلام کی عورت تھی اس کو نہیں بچایا، وہ رہ جانے والوں میں تھی۔ جن کو لوط علیہ السلام ساتھ لے کر گئے وہ ساتھ نہیں گئی، پیچھے رہ جانے والی میں تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، تو ہم نے بارش برسائی ان پر۔ بارش کاہے کی تھی؟ ایک پانی کی ہوتی ہے، ایک پتھروں کی۔ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھ کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، بے شک میں آ گیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل لے کر۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کچھ چیز ہوتی ہیں جو ناپی جاتی ہیں، کچھ چیزیں تولی جاتی ہیں۔ تو وہ لوگ ڈنڈی مارتے تھے نا ناپ تول کے وقت، جب چیزیں لیتے تھے تو گز جو ہے تھوڑا سا بڑا بنا لیتے تھے، جب دیتے تھے کسی کو تو چھوٹا کر دیتے تھے۔ فرمایا اوے پورا کرو ناپ اور تول کو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو چیزیں کم کر کے مت دو، پوری پوری چیزیں دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد مت کرو اس کی اصلاح کے بعد۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، وہ یہ کرتے تھے رستوں میں بیٹھ جاتے تھے، اور جو لوگ شعیب علیہ السلام کی طرف جاتے تھے نا ان کو روکتے تھے، وہ کہتے تھے وہ دی گل نہ مننا، وہ جادوگر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو رستوں میں بیٹھ کر نا ان لوگوں کو ڈراتے تھے، جو ادھر گیا تھوڑی خیر نہیں۔ فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا، اور مت بیٹھو بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر رستے پر
तुअदूना کہ جس سے تم ڈراتے ہو، ان رستوں پر مت بیٹھو جس سے تم مسافروں کو، راہگیروں کو ڈراتے ہو۔ وتصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہو۔ کس کو روکتے ہو؟ من آمن بھی، جو اس پر ایمان لایا۔ وتبغونها عوجا، اور تم اس میں کمی چاہتے ہو۔ واذکروا، یاد کرو اللہ کی نعمت، اذ کنتم قلیلا، جب تم تھوڑے تھے، فکثرکم، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ وانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور دیکھو مفسدوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر تم میں ایک گروہ ہے جو ایمان لایا ہے اس چیز پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں۔ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایسا ہے جو ایمان نہیں لایا۔ فَاصْبِرُوا، تو صبر کرو۔ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، سب سے بہتر فیصلہ اسی کا ہے۔ انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ الحمدللہ آج 8واں پارہ مکمل ہو گیا۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی شعیب علیہ السلام کا قصہ ختم نہیں ہوا۔